نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں وہ طریقے خود سکھا دیے ہیں کہ جن سے ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ اس دنیا کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں کوئی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری نفسیات، ہماری ضروریات، ہمارا ماضی، حال، مستقبل، ہمارا آس پاس، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ لہٰذا جو رہنمائی وہاں سے آتی ہے وہ سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی کی ہے، جس میں ہمارا مال بھی شامل ہے کہ ہم مال کہاں سے کمائیں اور کہاں کہاں خرچ کریں۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن انسان کے قدم حشر کے میدان سے آگے نہیں چل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ انہی 5 کمپلسری کوسچنز ہیں ہر ایک کے لیے اس دن کے امتحان میں، اور ان میں سے ایک کوسچن کیا ہے کہ انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ گویا اس معاملے میں ہم آزاد نہیں۔ آج میری گفتگو صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگی کہ صدقہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور ہمیں کس کس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہر وہ چیز ہے، صرف مال نہیں۔ صدقہ ہر وہ چیز ہے جو انسان اپنے رزق میں سے، اور رزق میں کیا ہے؟ انسان کا مال بھی ہے، علم بھی ہے، صلاحیتیں، ذہانتیں، انرجیز، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے۔ یعنی رزق کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت دی ہے، اور خاص طور پر مال۔ تو اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ صدقہ وہ چیز ہے جو واجب نہیں، لازم نہیں، انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ صدقہ کا لفظ جو ہے صاد دال قاف سے نکلا ہے، صدقہ۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سچ کہا، وہ سچا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کام میں مال لگاتا ہے یا وقت لگاتا ہے یا اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے کسی بھی طرح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، وہ اب سیریس ہے، سنجیدہ ہے۔ اب مثلاً شادی کے وقت مرد کو مہر دینے کا حکم کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے۔ مہر کو بھی صداق کہا جاتا ہے، اور صدقاتہن کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک مرد کی سنسیئرٹی اور سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ وہ آئندہ ایک عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کا نان نفقہ دے گا، اپنی فیملی کو پالے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز میں جب انسان اپنی سچائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہے۔ تو مال کی یہ قربانی صدقہ کہلاتی ہے۔ کس بات کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، لیکن کون اس کو سچا کرتا ہے؟ جو اپنا وقت لگاتا ہے، مثلا نماز پڑھ کے وقت لگتا ہے نا ہمارا، یا اپنی انرجی لگاتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا مال اس کی خوشی کے لیے دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے، وہ مجھے جزا دے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری خرچ کی ہوئی کوئی چیز بالکل نقصان اور خسارے میں نہیں، اس کا ریٹرن ضرور مجھے ملنا ہے۔ حارث اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو
5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں، اور وہ ان سے کہیں کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یعنی انسان بڑی سے بڑی مشکل میں گھر جائے، اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے، تو صدقے سے ان بیماریوں اور ان مصیبتوں کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر قیامت کے دن باعث ذخیرہ ہوگا اور ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کا انٹینجیبل بدلہ اس کو وہاں دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، وہ کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھے، اے کعب، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ سفیان ثوری جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، وہ خوش ہو جاتے اور وہ کہتے، اس آدمی کو مرحبا، ویلکم، جو میرے گناہ دھونے کے لیے آیا ہے، یعنی مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے، خوش ہو کر اس کو دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے اپنے اوپر خرچ کرے، پھر کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات ہمیں کچھ یوں پتہ چلتی ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ابو قلابہ نے کہا عیال سے شروع کیا، پھر ابو قلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا اجر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اللہ ان کو اس کے سبب سے نفع دیتا ہے اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کر کے اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنی ضروریات پر خرچ کرے، خود پر صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھائے اور پہنے۔ پھر اسی طرح اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے بہت قوی اور چست پایا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا یعنی جہاد کرتا تو بہتر تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ زیادہ مال کماؤں اور پھر اس کے ذریعے لوگوں پر فخر جتاؤں تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ یعنی جب تک مال کمانے کی نیت درست ہے، جب تک اس کا یہ عمل عبادت ہے۔ اسی طرح اہل و عیال پر خرچ کرنا افضل خرچ کرنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں اور بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے، یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ یعنی اگر رشتہ داروں کو آپ دیتے ہیں، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو پھر عام طور پر لوگ باہر دینے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بہن بھائی اگر ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ ہمارے برابر کے نہ ہو جائیں یا پھر ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ ایک خاموش مقابلہ رہتا ہے ایسے رشتوں میں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بہن بھائی ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی جو تم سے بات بھی نہ کرنا چاہے، تمہارا کوئی حق بھی نہ دے، تو اس پہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح مسکین، یتیم اور مسافر کو پھر کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی بہترین صدقات میں شامل ہے۔ پھر پودے لگانا، اپنے مال سے پودے خرید کر لگانا جو ہے صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کا قرض ادا کر دینا، حج اور عمرہ میں خرچ کرنا، خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، یعنی اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو یا عمرے پہ جا رہا ہو اور خاص طور پر اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس پہ خرچ کرنا۔ پھر مسجد بنوانا، جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی مسجد تو ہوتی نہیں، لیکن مسجد میں اگر اتنی سی جگہ، چھوٹے گھونسلے جتنی جگہ بھی اس نے اپنے مال سے کچھ اس میں حصہ ڈالا، اس کو بنانے میں ایک بلب بھی لگوا دیا، لائٹ کا انتظام کر دیا، پانی کا ایک گلاس ہی وہاں رکھ دیا تاکہ نمازی اس میں سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر اسی طرح مسجد میں مصحف رکھنا، یہ بھی صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے: جس نے علم سکھایا، نہر بنوائی، کنواں کھدوایا، درخت لگوایا، مسجد بنوائی، کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا، یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو یہ صدقہ ان میں سے ہے جو مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح طالب علموں پہ خرچ کرنا۔ فتاوی حامدیہ میں ابن عابدین ذکر کرتے ہیں کہ جب طالب علم علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں تاکہ علم زیادہ سے زیادہ پھیلے، یہاں تک کہ اگر وہ دینے سے انکار کریں تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے گا جیسے زکوٰۃ کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کریں۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ دینا لازم ہے، ایسے ہی طالب علموں پہ خرچ کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح مالکی مذہب میں ایک فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کو طالب علموں کو ہر سال 100 دینار کے مقدار کے برابر خرچہ دینا چاہیے، یعنی اتنے فنڈ ریزنگ ہونی چاہیے کہ جس سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، خواہ دنیاوی فائدہ مند علم پڑھ رہے ہیں یا دین پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم والوں پر تو پھر بھی ماں باپ خرچ کر دیتے ہیں یا رشتہ دار کے یہ کل کو کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ پھر دوسروں کو دینے کے قابل ہوں گے، لیکن جو لوگ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً ان پہ خرچ کرنے سے لوگ کتراتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی مال تو آگے حاصل نہیں ہوگا اور یہ لوٹانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کام کو پروموٹ نہ کیا جائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے
تو پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگ معاشرے سے ختم ہوتے جاتے ہیں جو دوسروں کی دینی رہنمائی کر سکیں۔ پھر اسی طرح ابن عابدین رد المختار میں کہتے ہیں کہ بیت المال کے مصارف میں سے ایک مصرف علماء کا اور طالب علم کا خرچ دینا ہے، وہ علماء اور طالب علم جو شرعی علم کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ اور طالب علم پر خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا۔ چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا یہ شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، یعنی تمہاری کوشش میں، تمہاری کمائی میں اس کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ہی تم برکت ہو۔ یعنی بعض اوقات انسان دوسروں پہ خرچ کرتا رہتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے کا جو وسیلہ بنایا ہوا ہے وہ انہی مسکینوں اور ضرورت مندوں کی وجہ سے بنا رکھا ہو۔ سلف صالحین جو تھے وہ علم والوں پر خوشی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ لیث بن سعد ہر سال امام مالک بن انس کو 100 دینار بھیجتے تھے۔ ابن لہیعہ جو حدیث کے ائمہ میں سے ایک امام تھے، جب ان کی کتابیں جل گئی تو لیث نے ان کی طرف 1000 دینار بھیجے۔ پھر اسی طرح انسان کو خرچ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو، کیونکہ صرف وہ چیز قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو عمومی طور پر یہ جو دینے کی بات ہے، اس میں یہ ہے کہ خدمت دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مصالح عامہ کے جس میں پبلک کو سہولت ہو جن چیزوں پر، ان کی اس کے لیے مسجد بنانا تو ہم دین کا کام سمجھتے ہی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں مسافروں کے لیے رات ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو مسافر خانے بنوانا، پل تعمیر کروانا، سڑکیں بنوانا، پھر اسی طرح ہسپتال بنوانا، اور خصوصاً ایسے علاقوں میں ڈسپنسریز اور ہاسپٹل بنوانا جہاں لوگوں کی صحت کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، پھر اسی طرح مدارس بنانا، یتیم خانے بنوانا، بیواؤں کے لیے مکانات کی تعمیر کرنا، قبرستان کے لیے زمین وقف کرنا۔ ریسنٹلی جو کرونا وائرس کی وجہ سے اسپین میں لاشوں کو یا جلایا جا رہا ہے یا پھر یہ کہ ان کو وہاں دفن کرنے کے لیے، اور وہ بھی چند سال کے لیے دفن کرنے کے لیے، اگر 5 سال کے لیے کوئی کرائے پر لیتا ہے یا 10 سال کے لیے جگہ لیتا ہے، یعنی مستقل ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی، تو اس پر بتایا گیا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ 12 سے 15 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے لیے زمین لے کر قبرستان نہیں بنائے، وہاں اس وقت جبکہ کثرت سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں تو دفنانا ایک الگ مسئلہ بن گیا ہے۔ فلائٹس نہیں جا رہی آ رہی، جس کی وجہ سے وہ پہلے تو باڈیز پاکستان بھیج دیا کرتے تھے کہ کوئی بھیجنا سستا تھا بنسبت اس کے کہ وہ لوکلی دفنایا جائے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں قبرستان کے لیے زمین نہ ہو مسلمانوں کے، وہاں مل جل کر پیسے اکٹھے کر کے زمین کا بندوبست کرنا، کیونکہ اگر اس میں مردے دفنا دیے جائیں پھر ہر کچھ عرصے کے بعد ان کی ہڈیاں ایک طرف کر کے نئی لاشیں وہاں دفن کی جا سکتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بقیع قبرستان میں، مقبرۃ البقیع میں، کہ وہاں پر مستقل طور پر جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دفن کیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بیمار جانوروں کے علاج پر یا ان کے لیے جگہ بنانا، مغسلہ جیسے مردوں کو نہلانے کی جگہ، پھر اسی طرح درخت لگانے پر لنگر کھولے جا سکتے ہیں، فوڈ بینکس بنائے جا سکتے ہیں، راستے بنائے جا سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، لوگوں کی کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام، یعنی ضرورت مند لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جا سکتا ہے، پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک تو کنواں کھدوانا ہے، اس کے علاوہ بھی جیسے کولر وغیرہ رکھوا دینا مختلف پبلک پلیسز پر، کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو دے کر خود اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ نہیں دیتا تو وہ ایک چیز ہے، مال دیتا ہے، لیکن اس کو کیا کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرح صدر ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے، راحت قلب نصیب ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے،
جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ فقر کا علاج ہے۔ کسی نے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا کہ ان کے بھائی کے اوپر اچانک اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور بہت تھوڑا اس کے پاس باقی رہا، تو اس نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوئی، کیونکہ بعض اوقات تنگ حالات میں انسان سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہ تو میں اب اپنے لیے رکھ لوں، لیکن اس میں بھی، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت کے تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں ہی خرچ کرتے ہیں، بالسراء والضراء۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بخل کا علاج ہے، تکبر کا علاج ہے صدقہ کرنا، کیونکہ عام طور پر جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے وہ تو دوسروں پر فخر جتانے لگتا ہے۔ بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے، تعلقات میں باہمی محبت کی نشو نما ہوتی ہے، روٹھے ہوئے رشتوں کو منانے کا ذریعہ ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کا علاج بھی ہے اور ان کو آنے سے بھی روکتا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ پھر اسی طرح قبر میں صدقہ بندے کی حفاظت کرتا ہے، عذاب کو آنے سے روکتا ہے۔ حشر کے میدان میں قیامت کے دن انسان کو قیامت کے ہول سے نجات ملے گی۔ لہذا انسان کو ہر دم سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے فائدے کے لیے نہیں، دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے دے رہا ہوں، اور اتنے سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تزکیہ نفس ہوگا، انسان کے اندر کے وسوسے اور دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتا ہے، چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے، حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسراف سے بچتے ہوئے خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتا اور اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے، کیونکہ جب موت آئے گی تو وہ کیا کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو میں صدقہ کرتا اور میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی موت کے وقت انسان کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ مند نظر آئے گی وہ صدقہ کرنا ہے، اور ہمیں گن گن کر رکھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض زمان اور مکان کے اعتبار سے بھی صدقے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثلا مکہ اور مدینہ میں خرچ کرنا، حرم کے اندر خرچ کرنا، فقراء مساکین وغیرہ کو دینا، سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، دیگر مسافروں پر خرچ کرنا، پھر اسی طرح بیماری کے وقت خرچ کرنا، کہ جب انسان کو اس بات کی ضرورت ہو کہ اپنے علاج کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اپنے علاج کے لیے بھی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں تو انسان کو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن بیماری میں مزید خرچ بڑھ جاتے ہیں، تو اس وقت خرچ کرنا۔ پھر اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا، پھر رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزہ وغیرہ کھلوانا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ بعض لوگ تو اپنی زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے وہ تو جب سال پورا ہو جائے تو فوراً نکال دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کی تاریخیں وہی بنتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر فوراً رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال دی جائے، کیونکہ رمضان میں خرچ کرنا غیر رمضان سے افضل ہے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ میں خرچ کرنا، کیونکہ سال بھر میں کوئی بھی نیک کام اتنا اجر نہیں پاتا جتنا عشرہ ذی الحج میں انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس پر خرچ کرنا۔ اسی طرح عید کے دنوں میں خرچ کرنا، بھوک کے دن کھانا کھلانا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے خرچ دینا، اور اس کے لیے انسان کو ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ گویا دوسرے لفظوں میں انسان کا ایک مزاج ہی بن جائے کہ وہ اس کو دیتے ہی رہنا ہے، دینے والا بننا ہے، اور پھر جو شخص دیتا رہتا ہے
اس کا صدقہ صرف اس کی زندگی میں ہی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی موت کے بعد بھی جب تک وہ باقی رہتا ہے اس کا اثر، مثلا وہ درخت لگاتا ہے تو اس کی موت کے بعد بھی جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، سائے پہ اس کے بیٹھیں گے، اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے، اس کے پھل کھائیں گے، اس کے آکسیجن لیں گے اس سے، تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو انسان کو بنیادی طور پر اس ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نفع دینے والا بننا چاہیے، فائدہ دینے والا بننا چاہیے، اور یہ نفع رسانی کا جذبہ جو ہے یہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے۔ اور جس آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو، وہ صرف اتنا نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کچھ کرتا ہے، بلکہ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جو اس کی موت کے بعد بھی انسانوں کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ لانگ ٹرم سوچتا ہے، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، یا صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اسپرٹ پوری مسلم سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جتنی مدیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا خرچ کر سکے تو بہت ہی اچھا ہے موقع کی مناسبت سے، ورنہ یہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دین کے کاموں میں، دین کے کاز میں، تو اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں مساجد بھی بند ہیں، تو مساجد کی ڈونیشنز کم ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو امام ہیں، وہاں کا جو عملہ ہے، وہاں کی جو مینٹیننس ہے، اس کو اس کے لیے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح تعلیم دینی مدارس ہیں، تو خصوصی طور پر ان دنوں میں ان کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو بے پناہ عطا کرے، اور جن کے دل تنگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔